عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون بما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم بھائیوں اور دوستو، اس کائنات کا تنہا مالک ہے اللہ سبحانہ. کوئی شریک نہیں، کوئی اس کی ضرورت نہیں، کوئی اس کی حاجت نہیں. عجب شہنشاہ. لا تأخذه سنة ولا نوم. میں نے خطبے میں 4 صفتیں اللہ کی بیان کی تھی، اول آخر ظاہر باطن. سورہ حدید میں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. ان 4 صفتوں کو اللہ کے نبی نے واضح کیا. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء. میرے مالک تو وہ ہے، وہ اول، وہ پہلا جس کی کوئی ابتدا کوئی نہیں. ہر چیز کہیں سے شروع ہوتی ہے، کہیں پہ جا کے اینڈ ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی نے اول کا مطلب سمجھایا کہ یہ وہ ایک نہیں جو شروع ہو رہا ہے. ایک سے تو شروع ہوتا ہے عدد 1 2 3 4. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا اللہ وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں اور کوئی اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے. وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ. اور یا اللہ تو آخر ہے. آخر کا مطلب اینڈ ہوتا ہے عام طور پر. تو اللہ کے نبی نے سمجھایا نہیں، یہ وہ آخر ہے جس کے آگے کچھ نہیں، جس کے بعد کچھ نہیں. الاول بلا بدایہ، پہلا تو ہے ابتدا کوئی نہیں. والآخر، آخری تو ہے بلا نہایہ، انتہا کوئی نہیں. قدیم بلا ابتدا، یہ عقیدہ طحاویہ کی عبارت ہے. قدیم بلا ابتدا ودائم بلا انتہا. کوئی لفظ نہیں ملتا اس کو بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ قدیم ہے، ٹائم سے پاک ہے، جگہ سے پاک ہے، ابتدا سے پاک ہے، ہمیشہ ہے، کوئی اینڈ کوئی نہیں، کہیں جا کے کوئی اینڈ کوئی نہیں. ایک عجیب بات بتاؤں، انسان کی فطرت ہے جس چیز کو پا لیتا ہے اس کا شوق ختم ہو جاتا ہوتا. جب نہیں ہوتی تو لگا ہوا ہے، بڑا گھر بنانا ہے، مرسڈیز خریدنی ہے، بینٹلے خریدنی ہے، رولز رائس خریدنی ہے، لگا ہوا ہے، یہ فیکٹری بنانی ہے. جب وہ چیز ہاتھ میں آ جاتی ہے تو وہ قیمت، اس کی کشش ختم اور اس سے اگلی کی شروع. یہ انسانی فطرت، یہ جنت کا مزاج ہے. اگر یہ مزاج نہ ہوتا تو جنت کا مزہ ہی کوئی نہیں تھا. کیونکہ جنت میں ہر وقت
نعمت بدل رہی ہوگی تو ساتھ ساتھ شوق بڑھ رہا ہوگا. جب تک چیز نہیں ملتی آدمی کی طلب باقی رہتی ہے، اسٹرگل باقی رہتی ہے، شوق باقی رہتا ہے. یہ میری بات سمجھ میں؟ اللہ وہ ذات ہے جس کو اگر اپنی طلب بناؤ گے، جتنا بھی پالو گے، وہ نہیں مل سکتا پورا، کہ اس کی نہ کوئی ابتدا ہے، نہ کوئی انتہا ہے، نہ کہیں سے شروع ہوتا ہے، نہ کہیں جا کے ختم ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی جگہ ہے، نہ اس کا کوئی زمان ہے، نہ اس کا کوئی مکان ہے. تو ہم کروڑوں اربوں ملین ٹریلین سال اللہ کا تعلق پاتے رہیں. خربوں ٹریلین سال کی زندگی بھی ختم ہو جائے گی، اللہ کی طلب ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اینڈ کوئی نہیں. مرسڈیز گاڑی مل گئی، ختم. چوتھے دن بچے کہتے ہیں بابا گاڑی تبدیل کرو، اس کو 1 سال ہو گیا، تبدیل کرو. اللہ کی طلب میں تم چلے اور چلتے گئے، اور فرشتوں سے بھی لمبی زندگی تم نے پائی، پھر بھی اللہ کی تو انتہا نہیں. لہذا اللہ کی طلب کا سفر کبھی ختم نہیں ہو سکتا، اور اللہ کا شوق کبھی ختم نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کو پورا پا ہی نہیں سکتا. ایک لڑکی سے عشق ہو گیا، میں مر جاؤں گا، میں خودکشی کر لوں گا، میں زہر پی جاؤں گا. شادی ہو گئی، چوتھے دن سوٹا ہاتھ میں ہوتا ہے، تیری ایسی کی تیری. وہ کہاں گیا عشق؟ وہ کہتا تھا میں زہر کھا لوں گا، میں سوسائڈ کر لوں گا، میں اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، ماں باپ چھوڑ دوں گا، بہن بھائی چھوڑ دوں گا، ایسے نہیں چھوڑ سکتا. چوتھے دن آپ ہی لے کر مار رہا ہوں گا. چیز جب آ جاتی ہے، اللہ وہ ہے جس کو ڈھونڈنے نکلو گے پاؤ گے بھی صحیح، اللہ کی قسم وہ تمہیں ملے گا، لیکن دوسری طرف کچھ نہیں ملا، کیونکہ اس کا اینڈ ہی کوئی نہیں. لہذا زندگی کا سب سے خوبصورت سفر اس اللہ کو ڈھونڈنا ہے، کہ وہ ملتا بھی جاتا ہے اور نہیں بھی ملتا، اور جس سے محبت ہوتی ہے اس کے لیے مشقت اٹھانا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، لیکن انسانی فطرت جب وہ مل جاتی ہے نا تو محبت ٹھنڈی پڑ جاتی. لہذا سب سے خوبصورت سفر، میرے بھائیوں سب اکثر نوجوان بیٹھے ہو، مجھے بہت خوشی ہو رہی دیکھ کر، زندگی کا سب سے بڑا سفر، سب سے بڑی منزل، سب سے بڑی اچیومنٹ، سب سے بڑی سکسیس اگر تم چاہتے ہو تو اللہ کو اپنی طلب بنا، اللہ کو ڈھونڈنے نکلو. اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. کائنات جو اس کی ہے، وسع کرسیہ السماوات والارض. حیران ہو اللہ کو کرسی کی کیا ضرورت؟ وہ تو بیٹھنے سے پاک ہے، اٹھنے سے پاک ہے، آنے سے پاک ہے، جانے سے پاک ہے. ہمارے تصور تخیل سے دور ذات ہے. لا تدرکہ الابصار، آنکھوں سے دیکھو نظر نہیں آئے گا. آنکھ تو یہاں تک دیکھتی آگے ختم ہو جاتا ہے. لا تخالطہ الظنون، خیال اس کی طرف چلاؤ دوڑاؤ. خیال کی رفتار تو روشنی سے بھی زیادہ ہے. روشنی 1,46,000 میل پر سیکنڈ کرتی ہے، لیکن خیال تو کروڑوں مائل پر سیکنڈ سے بھی زیادہ تیز رفتار ہے. میرا اللہ کہتا ہے میرا خیال کرو تو خیال بھی نہیں پہنچے گا مجھ تک. تو اتنا دور ہو گیا تو ہم ساڑھی کیا سننی.
ہماری سنے گا کون؟ پھر میں یہ جو میرے بیٹھے ہیں دوست ان کے قریب ہوں، یہ وہ جو کھڑے ہوئے ان سے دور ہوں. اب یہ ہو نہیں سکتا کہ ان کے قریب ہوں اور ان سے دور ہوں. یہاں سے اٹھ کے وہاں جاؤں گا، پھر ان سے دور ہو جاؤں گا اور ان کے قریب ہو جاؤں گا. ایک وقت میں ایک شے اگر قریب ہے تو دور نہیں، دور ہے تو قریب نہیں. اللہ کی بتاؤں، کہتا لا تدرکہ الابصار، یہ تو قرآن ہے. لا تخالطہ الظنون، یہ حدیث ہے. تمہاری آنکھیں مجھے نہیں دیکھ سکتی، بہت دور ہوں. تمہارا خیال مجھ تک نہیں پہنچ سکتا. جبریل جو سدرۃ المنتہا پر ہے، اس کا خیال بھی مجھ تک نہیں پہنچ سکتا. تم تو کون سا شہر؟ بولٹن. تم تو بولٹن میں بیٹھو، زکریا مسجد میں بیٹھو. ٹھیک ہوگی بات. اب قرآن کی دوسری آیت پیش کرو. دور اتنا کہ خیال نہ پہنچے، اور قریب اتنا کہ اقرب الیہ من حبل الورید. یہ جو تیری وین ہے گردن کے ساتھ جڑی ہوئی، جس کو شہرک کہتے ہیں، میرا اللہ کہتا ہے یہ دور ہے، میں تجھ سے زیادہ قریب ہوں، میں زیادہ قریب. کیا گجراتیوں کا مجامع ہو گیا، کیا مجامع ہو گیا کہ اللہ ساتھ ہی ہو گیا ہے، اللہ ہی ساتھ ہو گیا. اور جب بادشاہ ساتھ ہو تو کوئی پرواہ ہوتی؟ یہ پاؤنڈ تو کاغذ کے ٹکڑے ہیں، کبھی ہیں کبھی نہیں. کاروبار ڈھلتی چھاؤں ہے، کبھی ہے کبھی نہیں. اس لیے اللہ یوں مال کو گھماتا رہتا ہے، گھماتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی آگے کبھی پیچھے. کبھی نسل در نسل کسی کے پاس مال نہیں رہا، نہ حکومت رہی، نہ اقتدار رہا. لہٰذا یہ تو سب بے وفا چیزیں ہیں. تو اللہ کہتا ہے مجھے پالے، میں بڑی وفا والا ہوں، بڑی وفا والا ہوں، بڑی وفا. توالینی اوالیک، مجھ سے دوستی لگا، میرے جیسا دوست تمہیں کائنات میں نہیں ملے گا. تو صافینی اصافیک، میرے ساتھ ڈیل کر، میرے جیسی تجارت کرنے والا تجھے کائنات میں کوئی نہیں ملے گا. میرے جیسا محبت کرنے والا نہ پاؤ گے کہ تم یاد کرتے ہو تو میں یاد کرتا ہوں، تم بھلا دو گے میں بھول جاؤں گا. تم محبت دو گے میں محبت دوں گا، تم نفرت دو گے میں تمہاری راہیں چھوڑ جاؤں گا. میں تو دوست ہوں. ماں باپ بھی اگر اولاد کو نفرت دیں تو اولاد گھر چھوڑ کے چلی جاتی. اولاد ماں باپ کو نفرت دے، ماں باپ گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. میاں بیوی تو دوسرے دن طلاق ہو جاتی ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ تذکرنی اذکرک وتنسانی، ان ذکرتنی ذکرتک وان نسیتنی ذکرتک. میرے بندے میرا معاملہ دیکھ، تو مجھے یاد کرتا ہے میں تمہیں یاد کرتا ہوں، تو مجھے بھول جاتا ہے میں پھر بھی تجھے یاد کرتا ہوں. میں نہیں تجھے بھولتا، تو مجھے بھولتا ہے، میں نہیں بھولتا. تذکرنی اذکرک وتنسانی، میں تمہیں یاد رکھتا ہوں، تو مجھے بھول جاتا ہے. وَأَسْتَتِرُكَ وَلَا تَخْشَانِي، ساری زندگی تیرے گناہوں کو چھپاتا ہوں، تجھے کبھی حیا نہیں آتی، شرم نہیں آتی. ایک بچے کو دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہو، اور دروازے بند ہوں، رات کا اندھیرا ہو، دن کی روشنی ہو، مجھ سے کہاں چھپو گے؟ سمندر کے نیچے چلے جاؤ، پہاڑوں میں گم ہو جاؤ، زمین کے اندر جاؤ، کہاں گم ہو؟ وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. کدھر بھاگو گے؟ وہ تمہارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ ہے. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. بتانے لگا تھا کہ اللہ کتنی بڑی ذات ہے. وہ بیٹھنے کا محتاج نہیں، کھڑے ہونے کا بھی محتاج نہیں،
تصور سے بالا تر ذات ہے، لیکن کرسی اتنی بڑی بنائی ہے، کرسی ہیبت کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میری کرسی کے نیچے ساتوں زمین آسمان ہے۔ خود کیسا ہو؟ اچھا اللہ کا عرش، اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا نہیں ہے انسان کی جگہ، انسان کرسی پہ بیٹھتا ہے۔ اللہ کا عرش کتنا بڑا ہے، 7 زمین 7 آسمان، تو بہت بڑی مخلوق ہے۔ میں صرف ناسا کی رپورٹ بتاؤں، ناسا کی رپورٹ، کہ جو گلیکسیز انہوں نے دیکھ لی ہیں، 97% کائنات میں روشنی نہیں، اندھیرا ہے، لہٰذا اس کا پتہ ہے کچھ، جو 3% ہے اس میں روشنی ہے، اس میں سارا نہیں دیکھا، کچھ دیکھا ہے۔ جو دیکھ لیا ہے گلیکسیز، ان میں ستارے، ان کو گنتی کرو، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10۔ تو ناسا کی رپورٹ ہے، سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن ان کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ ناسا والے کہتے ہیں کہ صرف گنتی کرنے کے لیے 3% میں جو دیکھا ہے، سارا نہیں، جو دیکھا ہے اس کو گنتی کرنے کے لیے 3 ٹریلین سال کی ضرورت، 300 ٹریلین سال کی ضرورت ہے، 300 کھرب سال لگیں گے گنتی کرنے کے لیے۔ پتہ چلا کائنات کتنی بڑی بنائی ہے، 7 آسمان کتنے بڑے، 100 زمینیں، یہ ساری گلیکسیز۔ اب ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے عرش کے نیچے کسی کونے میں جو زکریا مسجد تنگ پڑ گئی آپ لوگوں سے، زکریا مسجد خالی ہو، کونے میں ایک جوتا پڑا ہو تو اس کی کوئی حیثیت ہے؟ جو کہ بہت بڑی مسجد ہے ماشاءاللہ۔ تو یوں آتا ہے کہ عرش کے ایک کونے میں ایک سمندر ہے، اس میں جب موجیں اٹھتی ہیں تو ایک موج جو اٹھتی ہے وہ 7 زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک فرشتہ لانا ہے، فرشتہ ایک نہیں، ایک پوری نسل فرشتوں کی، جن کا سب کا ٹائٹل ہے صد لوکن۔ وہ کتنے بڑے ہیں؟ ایسے انگوٹھا آگے کر دیں، انگوٹھے کے نوخن پر 7 سمندر رکھو تو ایک قطرہ نیچے نہیں گرے گا، ایک قطرہ نیچے۔ اللہ اکبر۔ ہم کہتے ہیں زمین چھوٹی اللہ بڑا، آسمان چھوٹے اللہ بڑا، اللہ بھی ہنستا ہوگا کیسے بے وقوف ہے، خالق اور مخلوق مقابلہ کر۔ او بھائی، چوہا چھوٹا ہاتھی بڑا یہ تو ٹھیک ہے، چڑیا چھوٹی عقاب بڑا یہ تو ٹھیک، دریا چھوٹا سمندر بڑا یہ ٹھیک، انگلینڈ چھوٹا فرانس بڑا یہ ٹھیک، فرانس چھوٹا امریکہ بڑا یہ تو ٹھیک، یورپ چھوٹا ایشیا بڑا ٹھیک ہے، کیونکہ 2 محدود چیزیں ہیں، ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے، یہ اس میں تو نسبت قائم کرنا ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے تبلیغ والے بھی کہہ رہے تھے زمین چھوٹی اللہ بڑا، آسمان چھوٹے اللہ بڑا، دکان چھوٹی اللہ بڑا۔ اللہ خوش ہوتا ہوگا جو اللہ کو یہ بھی پسند ہے، پٹھی سدھی میرا نام تلائیں، نام لو، اللہ کے گیت گاؤ، الٹے گاؤ سیدھے گاؤ، اللہ کو بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ سب سے زیادہ جو اللہ کو پسند ہے اپنی تعریف۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کا فرمان ہے اللہ کو سب سے زیادہ اپنی تعریف پسند ہے، اس لیے قرآن کی پہلی سطر میں کہا الحمدللہ رب العالمین، اے میرے بندوں پر میری تعریف ہی کرتے رہنا، میری تعریف کرتے رہنا۔ اللہ اکبر کا یہ مطلب نہیں زمین چھوٹی اللہ بڑا ہے، ٹھیک ہے، صحیح، اکبر کے لحاظ سے ٹھیک ہے، آسمان، زمین، عرش، فرش، لوح قلم، کرسی، چاند، تارے، سورج، سیارے، عرش، فرش، جنت، جہنم، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، کیا چیز ہے، کیا چیز ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار
وهو اللطيف الخبير وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا تراه العيون آنکھوں سے دور ولا تخالطه الظنون خیال کی دنیا سے دور لا يصفه الواصفون انسانوں کی تعریف سے بالا تر کوئی اس کی تعریف کا حق ادا کر نہیں سکتا لا تغیره الحوادث زمین کے حادثات اس پر اثر انداز نہیں ہوتے ولا یخشى الدوائر دنیا کے انقلاب سے وہ ڈرتا نہیں ہے دبتا نہیں ہے۔ میرے بھائیو اللہ کا اعلان ہے بولٹن والو اپنی زندگی کے سفر کا اسٹیشن اللہ بناؤ اللہ بناؤ اللہ بناؤ۔ اللہ کو پانے کا سفر سب سے حسین سفر ہے۔ ہارون رشید کی باندھی تھی خالصہ خالصہ لقد ضاء شعری علی بابکم کما ضاء عقد علی خالصہ ساملی تھی۔ ابو نواس نے اس کی برائی میں ایک شعر بھی کہا تھا، یہ اس کا شعر میں نے پڑھا۔ ہارون اس سے بڑا عشق کرتا تھا، اس کے پاس تو دنیا کا حسن اکٹھا تھا، 3000 باندیاں اس کے پاس تھی۔ تو وہ خسر کالی سے پیار کر کالی سے پیار کر۔ ایک دن ایسے نجی محفل تھی، خالصہ بھی تھی، ہارون نے کہا بھائی جہاں ہاتھ رکھو گے وہ اس کی، جس چیز پہ جو ہاتھ رکھے گا وہ اس کی۔ تو بھاگم دوڑی شروع ہو گئی، کسی نے یہ پکڑا، کسی نے وہ پکڑا، کسی نے وہ پکڑا، خالصہ کھڑی رہی۔ ہارون نے کہا تو یہ نہیں سنائی دیا؟ تو سنائی دیا لیکن میں پہلے گارنٹی لوں گی کہ جس پہ ہاتھ رکھوں مجھے ملے گی۔ کہاں؟ تو اس نے آگے بڑھ کے ہارون پہ ہاتھ رکھا، تو تم میرا تو سب کچھ میرا۔ ایسا میں کملے ٹورے کر دے، کوئی پاؤنڈ کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی ڈالر کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی بڑے لوگوں سے تعلقات بنانے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی سیاستدانوں کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ میرا نام ہو جائے گا، میں نے فلاں کو انوائٹ کیا، فلاں کو انوائٹ کیا۔ وہ یہ سارے بچوں کے کھیل ہیں، بچوں کے کھیل ہیں۔ میرا کاروبار بڑا ہوگا، میری عزت ہوگی، میرا مرتبہ ہوگا، میری اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہ جو تمہارا وجود ہے اس میں تمہاری قیمت چھپی ہوئی ہے۔ اگر تم اس کی قیمت باہر کسی چیز سے لگواؤ گے تو تم 2 پینی کے نہیں ہو۔ گاڑی سے اپنے آپ کو قیمتی بناؤ گے تو 1 پینی تمہاری قیمت نہیں ہے۔ کاروبار سے، گاڑی سے، گھڑی سے، گھروں سے، تجارت سے، عزت، پیسوں سے اگر تم اپنے آپ کو بڑا بنانا چاہو گے تو تمہیں ایک ذاتی واقعہ سناتا ہوں کہ یہ عزت کیسی ہوتی ہے۔ ہمارے پاکستان میں ایک ضلع ہے ساہیوال، وہاں ہماری جماعت تھی۔ وہاں ایک 22واں گریڈ پاکستان کا آخری گریڈ ہوتا ہے، اور ہر بیوروکریٹ کا خواب ہوتا ہے کہ مجھے 22واں گریڈ ملے۔ یہ اس لائن کی ٹاپ عزت ہوتی ہے۔ وہ 22ویں گریڈ کا سیکرٹری، لیکن چند دن پہلے ریٹائر ہوا تھا، باسوں کو نہیں پتا تھا، چندے کو پتا، اس کے بیٹے کی شادی۔ تو شادی میں ہمارے ہاں وہ پیسے دیتے ہیں دلہا کو، آپ کے یہاں بھی، چونکہ آپ انڈیا پاکستان کے ہیں تو آپ یہاں بھی ہوتا ہوگا، شادی کے موقع دیتے ہیں لوگ، تو وہ دیتے ہیں اسٹیٹس کو دیکھ کر۔ تو 2 آدمی بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ کھانا وانا ہو گیا تھا، تو ایک نے بٹوا نکالا اور پیسے نکالنے لگا وہ دلہا کو دینے کے لیے۔ دوسرا اس کے پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا اوے ریٹائر ہوگی، میری بات سمجھ میں نے پنجابی میں کہا اوے ریٹائر ہو گئی۔ اچھا دفع کرو۔ اللہ کی قسم یہ تمہاری عزت ہے۔ اگر تم چیزوں سے بڑا بننا چاہتے ہو تو یہ تمہاری عزت ہے۔ اگر اللہ کو پالو، یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرا بندہ کو بھی مجھ سے دوستی تو لگے۔ ساری دنیا کے بادشاہوں سے دوستی لگانے میں پہل کرنی پڑتی ہے،
اور میں اس قربان جاؤں جو کسی کا محتاج نہیں. لا تأخذه سنة ولا نوم لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي الحكيم الودود المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان. یہ میرا اللہ ہے، یہ آپ کا اللہ ہے. بتاؤ اس کو کسی کی ضرورت ہے؟ لیکن وہ کہتا ہے میرے بندے انی لک محب، میں تم سے پیار کرتا ہوں. جس کو کائنات کے کسی ذرے کی پرواہ نہ ہو، وہ کہتا ہے یبن آدم، یبن آدم، اے ایمان والوں. نہیں، ایمان والوں میں بھی شرابے بھی ہیں، شراب بیچنے والے بھی ہیں، سود کھانے والے بھی ہیں، جوا کھیلنے والے بھی ہیں. اے تقوی والو، اے علماء ہیں، اے صوفیاء. نہیں، یبن آدم، اے آدم کے بیٹے جو ساری زندگی پتھر کی پوجا کرتے رہے ہو، میں تم سے پیار کرتا ہوں. چلو کسی نے پتھر کو تو خدا مانا، ایتھیاس کوئی ہے ہی نہیں، اللہ ان سے کہہ رہا ہے اب میں تم سے پیار کرتا ہوں. تم کہتے ہو میں کوئی نہیں ہوں، مجھے گالیاں نکالتے ہو، میں تم سے پیار کرتا ہوں. ماں کتنا کلیجہ چیر کے رکھتی اولاد کے لیے. ایک دو گالیاں دو پھر دیکھو وہ کتنی محبت کرتی ہے. اور لوگ اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں میں تم سے پیار کرتا ہوں. فَبِحَقِّ عَلَيْكَ كُلِّ مُحِبَّ، اگلی بات اس سے بھی مار دینے والی کہ اللہ ہمیں اپنی قسم دے رہا ہے، تمہیں میرے حق کی قسم، تم بھی تو مجھ سے پیار کرو. پھر قرآن میں آؤ، یا ایھا الانسان، یہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا نہیں ہے، یا عبادی الذین اتقوا نہیں ہے، یا ایھا الانسان. کیا درد ہے، آئے میرے اللہ، کیا درد ہے. ما غرک بربک الکریم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. میرے بندے تو مجھ سے بدگمان ہو گیا، کیوں ہو گیا؟ خلاصہ بتا رہا ہوں، ترجمہ نہیں. اللہ ایک ایک انسان کو کندھوں سے پکڑ کے کہہ رہا ہے، ایک ایک مرد عورت، ناچنے والی، گانے والا، شراب کے اڈے چلانے والا، زنا کے اڈے چلانے والا، پتھر کا پجاری، اللہ کا منکر. اللہ یہاں سے پکڑ کے کہا میرے بندے میں نے تمہیں پیدا کیا، میں تیرا رب، میں نے تجھے کتنا خوبصورت بنایا، تو میرے بارے میں کیوں بدگمان ہو گیا؟ اولاد ماں باپ پہ ہی شک کرنے لگے کہ ماں باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. ماں باپ زندہ مر جاتے ہیں،
دکھ نہیں دیکھا جاتا. یہ آیت بتاتی ہے کہ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے، میرا بندہ مجھ سے تو بدگمان ہو گئے. دیکھا ہے میں نے تمہیں کیسے بنایا، کبھی شیشے میں کھڑے ہو کے دیکھ الم نجعل لہ عینین. ان آنکھوں کی قیمت کہیں سے